کن سے؟ لوگوں سے. تو لوگوں میں کون آتے ہیں؟ لوگوں میں مسلم بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، وہ لوگ بھی آتے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. بدھسٹ بھی آتے ہیں، ہندوز بھی آتے ہیں، کرسچنز بھی، سب آتے ہیں ناس میں، پیپل میں. بیکاز یہ عام سا خطاب ہے یہاں پہ، یعنی کہ ایڈریس ہی اس کے سارے لوگ ہیں، یا ایھا الناس. اور یہ چار آیتیں ہیں. اور اس کے بعد جو دو آیتیں ہیں اس میں، وہ بلیورز ہیں، یعنی کہ وہ ہے جنہوں نے اس جو بلیورز ہے، جنہوں نے جو اس پہ، جس قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. وہ لاسٹ کی دو آیتیں اس پہ. لیکن اس میں ایک چیز وہ دیکھنی یہ ہے کہ جب خطاب لوگوں سے، یعنی کہ جب ایڈریسی ناس ہے، پیپل ہے، تو اس میں ایک بھی کمانڈ نہیں ہے. یعنی کہ جیسے کہ عربک میں ہوتا ہے نا فعل امر، امر ہوتی ہے کمانڈ. تو اس میں کوئی بھی کمانڈ کا ورب یوز نہیں ہوا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی بھی کمانڈمنٹ نہیں ہے، جنرل سی بات بولی گئی ہے اور غور و فکر کہنے کو کہا گیا ہے. ایک عام سی پریزنٹیشن دی گئی ہے لوگوں کو. اور ان کنٹراسٹ جب بلیور سے خطاب ہے تو وہاں پہ 8 فعل امر بیک ٹو بیک یوز ہوئے ہیں، یعنی کہ 8 کمانڈمنٹس یوز ہوئے ہیں بلیورز کے لیے. تو پہلی چار آیتیں when addressees are people، 4 آیتس ہیں اس میں، کوئی کمانڈ نہیں. اور جب آ، مسلم یا مومنین یا الذین آمنو ایڈریسی ہے تو اس میں 2 آیتیں ہیں اور 8 کمانڈس ہیں. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے نا، وہ ہے بلیورز کا گول کیا ہو. تو جب ہم انشاءاللہ آج کی پریزنٹیشن کمپلیٹ کریں گے نا، بائی دا اینڈ آف اٹ، 2 کوشچنز کا آنسر آپ کو پتا ہونی چاہیے. ایک یہ کہ وائی، گول کیوں ہونا چاہیے. ایک انسان کا بھی، بحیثیت انسان بھی، انسان کی زندگی کا گول کوئی کیوں ہونا چاہیے. بھائی جی رہے ہیں نا، جیسے جی رہے ہیں زندگی، بس جی رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک پرٹیکولر گول ہونا کیوں چاہیے، یہ وائی بہت امپورٹنٹ ہے. ہر کسی چیز کا وائی. فیڈرک نیچا نے کہا تھا نا کہ ون ہو ہیز اے وائی ٹو لیو کین ڈو اینی ہاؤ. تو وہ وائی ضروری ہوتا ہے. یہ وائی کے گول کیوں ہو، اور دوسرا وٹ، گول کیا ہو. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں، اور یہ اس میں مینشنڈ ہے. اس میں ایک ٹریجر آف وزڈم ہمیں ملے گا انشاءاللہ جب ہم ان 6 آیتوں کو دیکھیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے بس 20-25 منٹ سے میرے ساتھ رہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. صدق اللہ العظیم. تو جیسے آپ نے دیکھا سٹارٹنگ میں ہی خطاب کن سے؟ ناس، یا ایوہ الناس. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے لوگو. ہاں، عام خطاب ہے یہ لوگوں سے. ضرب مثل، ایک ایگزامپل دی جاتی. فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو. تو فاسمعوا لہ نہیں ہوا، فاسمعوا یعنی کہ اگر یہ جو تا ہے یہاں پہ ایڈیشنل، تو یہ سین اور میم کے بیچ میں کین پوائنٹ اٹ. تو یہ جو ایڈیشنل تا ہے یہاں پہ، تو اس سے اسمعو ہوتا ہے سنو، استمیعو ہوتا ہے غور سے سنو، یعنی کہ غور سے سننے کی تلقین ہو رہی ہے یہاں پہ. غور سے سنو. تو وہ کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا. ذبابن ہوتی ہے ہاؤس فلائی، ایک مکھی. وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، یعنی کہ دے کی ناٹ ایون کریٹ اے ہاؤس فلائی. وَلَوِ اجْتَمِعُوا لَهُ، اگر وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرے، ایک دوسرے جمع بھی ہو جائے، پھر بھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ایک مکھی ان سے سلب کر لے، جیسے اردو میں بھی بولتے ہیں نا، اس کی طاقت سلب ہوگی، چھن گئی. تو اگر سلب کر لے الذباب، یعنی کہ یہ ہاؤس فلائی، یہ مکھی اگر ان سے چھین لے کوئی چیز، لا يستنقذه من، تو وہ اس سے بچا نہیں سکتے، اس کو چھڑا نہیں سکتے. استنقذ، نقذ، یہ وہ بھی آتا ہے کہ ریسکیو کرنے کو. جب کہیں پہ ارتھ کوئک وغیرہ آتا ہے تو یہی ویسے وہ ہوتا ہے، ریسکیو ہو گئے اتنے لوگ، تو وہ چھڑا نہیں سکتے اس چیز کو. یعنی کہ یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے انسان کی، یہاں پہ کوئی کمانڈ نہیں ہے نا، سمپل سی ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے لوگوں کے سامنے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. اور یعنی کہ اس پر اعتراض اس ٹائم ایسا بھی ہوا تھا، یا کوئی انسان اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ اللہ کا کلام اگر ہے تو ایک مکھی کی ایگزامپل کیوں ہے یہاں. تو مکھی کی ایگزامپل
اصل غرض کیا ہے؟ اصل غرض یہ ہے کہ بات سمجھ آئے، بات سمجھانا غرض ہے. اور دوسری جگہ قرآن میں ایسی منشن ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ شرماتا نہیں ہے کہ مکھی کی اگزامپل دے، یا اس سے بھی کسی نچلی، اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی. بیکاز اگر مطلوب یہ ہے نا، اگر گول یہ ہے کہ بات سمجھانا ہے، تو کوئی بھی اگزامپل دو. یہ نہیں کس چیز کی اگزامپل ہو. جو بندہ گراؤنڈ پہ بالکل بات کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ بات سمجھ آئے. اگر کسی کا غرض یہ ہے کہ مجھے میرا علم دیکھے لوگ، تو وہ تو بھاری بھرکم الفاظ یوز کرے گا. لیکن اگر ایک اسپیکر کا غرض یہ ہے کہ بات سمجھ آئے، تو وہ کوئی بھی ایگزامپل دے دے گا لوگ. تو حالانکہ اس پہ ہم ڈیٹیل میں ابھی بات نہیں کر سکتے اس چیز کے بارے میں، بیکاز یہ ہمارا ٹاپک ابھی ہے نہیں، ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یسلبہم ذباب شیئا، اگر ایک ذباب، یہ ہاؤس فلائی، ان سے چھین لے کوئی چیز، لا یستنقذہ من، تو اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے. تو یہاں پہ ان کے معبودوں کو، جن کو کوئی انسان مانگتا ہے کچھ، ان کی بے بسی کا مینشن ہو. اور اس کے بعد ایک اہم تین ورڈز یہاں پہ آئے ہیں، جو ہمارا آج کا ٹاپک حقیقت میں، جس کے اراؤنڈ ہمارا ٹاپک آج کا ہے، وہ ہے ضعف الطالب والمطلوب. ضعف کہتے ہیں ضعیف، جیسے ہوتا ہے نا کمزور. ہم کسی اولڈ ایج پرسن کو بھی کہتے ہیں نا کہ یہ ضعیف ہے، ناٹ بیکاز آف اولڈ ایج بٹ بیکاز آف ویکنس. تو ضعیف کہتے ہیں ویک، ضعف. طالب کہتے ہیں، جیسے طالب کسی چیز کا، کسی چیز کو طلبگار. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں طالب علم، یعنی کہ علم کا طلبگار، علم کا طالب. اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ورڈز آتے ہیں. علم سے بنتا ہے عالم، یعنی کہ علم ہوتا ہے علم، اور اس کا حاصل کر، جس کے پاس علم والا، وہ ہوتا ہے عالم. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے، مثال سے قتل سے بنتا ہے قاتل، قتل کرنے والا. ٹھیک ہے. تو اسی پیٹرن پہ ورڈز بنتے ہیں. تو اسی طریقے سے مینشن کرتے ہیں یہاں پہ کہ ضعف طالب، یعنی کہ جو طالب ہے نا، سکر، وہ بھی کمزور ہے. والمطلوب، اور جو مطلوب ہے وہ بھی کمزور. اب مطلوب کیا ہوتا ہے؟ مطلوب مثال کے طور پہ، مطلوب ہوتا ہے وہ جو چیز طلب کی جا رہی ہو. ٹھیک ہے. یہ اس کا آبجیکٹ بنتا ہے. مثال کے طلب کا جو آبجیکٹ ہے وہ مطلوب ہے، طلب کا جو سبجیکٹ ہے وہ طالب ہے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہمارے پاس ورڈ ہے علم، علم کا سبجیکٹ کیا ہے؟ عالم، اور اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ معلوم، کوئی چیز جو معلوم. اس طریقے سے مثال کے قتل، قاتل، اور اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ مقتول، جو چیز قتل کی گئی ہو مثال کے طور پہ. تو اس کو ایسے سمجھنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشن کرتے ہیں یہاں پہ کہ ویک ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. یہ جو ان کو طلب کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ویک ہے، اور جو چیز طلب ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کے معبود مثال کے طور پہ، وہ بھی وہ بھی ویک ہے. لیکن بات یہاں پہ اہم ہے، اگر بات سٹارٹ ہوگی نا، اس چیز کو ایگزامپل کو غور سے سنو، تو اس کے بعد تو کوئی ایسی بھاری بھرکم چیز تھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد یہاں پہ اگر چیز مینشن کی ضعف الطالب والمطلوب، لیکن طالب کا تو اوپر ذکر ہی نہیں ہے، اوپر ذکر مطلوب کا ہے. تو اگر یہاں پہ مینشن ہوتا ضعف المطلوب تو سمجھ آنے والی بات تھی، لیکن طالب کا تو ذکر ہے ہی نہیں یہاں پہ کہیں. یہاں پہ نا اوپر پر پوری آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. اور اگر وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھن بھی لے، تو وہ اس کا ریسکیو نہیں کرتا. اب یہ سارا مطلوب کی بات ہو رہی ہے نا، کہ مطلوب کی بے بسی اور ان کی ویکنس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، لیکن طالب کی تو بات نہیں ہو رہی. لیکن آخری یہ آیت کنکلوڈ ہوتی ہے ضعف الطالب والمطلوب. اسے ایک اہم نقطہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو مطلوب کسی کا ہونا زندگی کا، مطلوب اگر ہو کسی کا، اگر وہ پست ہو، اگر وہ بہت ہی پست ہو، تو اس کا طالب بھی پست ہوتا ہے. اور اگر انسان کا مطلوب جو ہے وہ اعلیٰ ہو، اعلیٰ درجے کا ہو، تو اس کا طالب بھی اس کی جد و جہد میں، اس کے پانے میں بھی، اس کی بھی شخصیت اعلیٰ درجے کی بن جاتی ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا. دوسری چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ حقیقی طور پہ، جیسے ہم نے اسٹارٹ میں کہا نا کہ وائی، کیوں ہو انسان کی زندگی کا کوئی گول، وائی شوڈ دیر بی اے گول، وائی شوڈ دیر بی اے، جس کو کہتے ہیں مطلوب، کوئی چیز حاصل کرنا کیوں ہو. دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان کہلانے کا حقیقی طور پہ مستحق وہی ہے جس کی زندگی کا کوئی گول. ورنہ جو جانور ہوتے ہیں نا، جانور بھی زندگی گزارتے ہیں،
لیکن ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی گول ہوتا ہی نہیں، کوئی انٹینشن کے ساتھ، کسی ارادے کے ساتھ کوئی کام کرتے نہیں. ساری کی ساری زندگی بیسڈ ہوتی ہے انسٹنکٹ بیسڈ. مثال کے طور پہ ایک جانور کو بھوک لگ گئی، انسٹنکٹ آ گیا بھوک کا، تو اسے کھانا کھایا. اور انسان بھی کھانا کھاتا ہے انسٹنکٹ بیسڈ اگر کرے. جانور بھی اپنے لیے کوئی گھونسلہ بناتا ہے، انسان بھی گھر بناتا ہے. جانور بھی انسٹنکٹ بیس، اس کی کوئی جنسی اس کے ضروریات ہے تو انسان پوری کرتا ہے. تو اگر یہ صرف انسٹنکٹ بیسڈ لائف بن گئی نا، تو پھر انسان انسان نہیں رہا، وہ جانوروں کی سطح کی زندگی ہو، انسٹنکٹ بیسڈ لائف ہو، جس میں کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی انٹینشن نہیں ہے، کسی ارادے کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو رہا. وہ تو جانور کو آپ کام پہ لگاتے ہو، آپ لگاتے ہو اس کو کام پہ، ورنہ حقیقی طور جانور کسی انٹینشن کے ساتھ ہی نہیں کرا کہ دوپہر کا ڈنر میں اس ٹائم پہ کروں گا یا ایسے کروں گا. اس کو انٹینشن نہیں، اس کے اندر کوئی انٹینشن کا کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں. اگر ہم بھی زندگی انہی اس لیول پہ گزارتے ہیں تو ہم سمپلی کیا ہے، اینیمل لیول والی زندگی. انسان کہلانے کا مستحق صرف وہ ہے جس کی زندگی کا کوئی نصب العین ہو، جس کی زندگی کا کوئی آدرش ہو، جس کی زندگی کے کچھ پرنسپلز، جس کی زندگی کا کوئی مطلوب ہو، تو وہ انسان. جب ہم سورہ عصر بھی پڑھتے ہیں نا، تو سورہ عصر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. یعنی کہ خسارے میں ہونے کے لیے بھی پہلے انسان ہونا ضروری. تو انسان کیسے بنے؟ انسان وہی ہے جس کی زندگی کا کوئی آدرش ہو، جس کی زندگی کا کوئی نصب العین ہو، جس کی زندگی کا کوئی گول. تو یہ وائی کا آنسر مل گیا آپ کو، وائی. اگر آپ کو ایک اینیمل لیول والی زندگی بسر کرنی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کوئی گولز نہ ہو. جیسے تو زندگی چل رہی ہے، بس جینا ہے، لائف جینا ہے، بسر کرنا. تو ایسے نا بہت سارے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے جو بس جی رہے ہیں. جیسے قرآن میں بھی ہے نا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو مویشی ہے بلکہ اس سے بھی نچلے درجے. اور پھر ان کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ لوگ زندگی نہیں جی رہے، بلکہ زندگی انہیں جی رہی. زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، بس چل رہی ہے زندگی. جیسے یہاں سے ہوا کا جھونکا آ گیا تو یہاں چلے، وہاں سے آ گیا تو بس ہو رہی ہے. کوئی اور ہی ان کی نا زندگی کے ڈیسیجنس دے رہا ہے، خود ارادے سے ان کو کچھ کوئی ڈائریکشن ہے نہیں، کوئی گول نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. تو یہ ایک ہو گیا. تو وائی کا آنسر ہمیں مل گیا کہ زندگی کا گول ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہم کم سے کم انسان کہلانے کے مستحق ہیں. یہ پہلی چیز ہو. اب آگے دیکھتے ہم. تو یہ ہماری آیت جو ہے 73 74 75 76. تو ابھی یہ ساری آیتیں will return to it. تو پہلی چیز، انسان کہلانے کا مستحق وہی ہے جس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ہدف ہو، کوئی نہ کوئی نصب العین ہو، کوئی نہ کوئی آدرش ہو، کوئی نہ کوئی آئیڈیل. اور دوسری چیز، یہ دو امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پہ ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہدف اور نصب العین اعلیٰ ہے تو اس کے لیے جد و جہد کر کے انسان خود بھی ایک بلند تر اور اعلیٰ شخصیت کی تعمیر کر سکے گا. یعنی کہ نصب العین اور مطلوب زندگی کا بڑا رکھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ٹریکنگ کرتے ہیں نا، ٹریکنگ پتہ ہوتی، ہمالیاز میں ٹریکنگ ہوتی یا باقی جگہوں پہ بھی ہوتی. تو جو لوگ ٹریکنگ کرتے ہیں ان کے پاس ایک ٹریکنگ کی روپ ہوتی ہے. تو جتنی دور وہ اس روپ کو پھینکیں گے نا، اتنا دور وہ چڑھ پائیں گے. اگر کسی نے روپ پھینکی لیکن وہ زیادہ دور تک نہیں گئی، نزدیک ہی پھینکی، زیادہ دور نہیں پھینکی، تو اتنا ہی اپنا گول حاصل کر سکتا. یعنی کہ انسان جتنی دور اپنی روپ پھینکے گا تو اپنی چانسز بڑھا دیے نا اس نے. پھر وہ اس کو حاصل کرتا ہے کہ نہیں، وہاں تک پہنچتا ہے کہ نہیں، وہ تو دوسرا ہے. لیکن اس نے اپنے چانسز بڑھا دی کہ جتنی دور اس نے اپنی روپ پھینکی اتنی زیادہ منزل وہ طے کر سکتا. اور یہ کس پہ ڈپینڈ کرے گا؟ قوت بازو پہ، اس کی بازو میں کتنا طاقت. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ انسان کے جو آئیڈیلز ہو اگر بلند ہو، جیسے مینشن ہوا نا، طالب والمطلوب، اگر طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا. کہ اگر مطلوب بڑا ہے، ہدف بڑا ہے، تو اس کا اچیو کرنے والا بھی بڑا ہو جائے. اس جد و جہد جب وہ اس کے بارے میں اس کے
اچیو کرنے کی جدوجہد کرے. اس کے علاوہ جب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں فردر، اگر انسان نے گول بنا دیا، مطلوب بنا دیا اپنا نفس، اپنے آپ کو، تو وہ اچیو کرے گا اپنی بڑائی، میں بڑا بنوں بس، تو اس کو دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہوگی. تو اس کے یہ بھی ہدف ہے نا، مطلب یہ بھی انسان ایک گول بنا سکتا ہے کہ اپنی بڑائی کرے، مطلب اس کا گول اور آدرش اور نصب العین ریوالو ہو اراؤنڈ ہز سیلف. تو پھر اس کے نتیجے میں ایک ایسی پرسنالٹی وجود میں آئے گی جو ایک سیلفش پرسنالٹی ہو، اس کو دوسروں کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، اس کو فکر اپنی ہوگی. اب یہ نا پست نصب العین ہے، پست آدرش ہے. اس سے بڑھ کے آپ کو دوسرا نصب العین ملے گا، ایک آدرش والا شخص ملے گا. اس سے بڑھ کے وہ شخص ہوگا جس نے اپنے نیشن یا جس نے اپنی کمیونٹی کو اپنا گول بنا دیا، یعنی کہ اس کو ہدف بنا دیا. اگر اس نے اپنی نیشن کو، یعنی کہ اپنی نیشن کی بالادستی کے لیے، اپنی کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے اس نے جدوجہد کی، تو یہ پہلے پرسن سے زیادہ آپ کو اس کا نصب العین بڑا ہو اور ایک بڑی پرسنالٹی وجود ہو. لیکن اب اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ جو بندہ اس کے نیشن کا نہیں ہوگا، اس کی کمیونٹی کا نہیں ہوگا، تو اس کے لیے تو کچھ نہیں سوچے گا نا. وہ صرف سوچے گا اپنی نیشن کی بہتری کے لیے، ان کی بڑائی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، باقیوں کے لیے کچھ نہیں سوچے گا. لیکن پہلے بنسبت فرسٹ پرسن جس نے نصب العین اور جس کے ہدف صرف سیلف ہو، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ پرسن کیا ہوگا، اس کے آئیڈیالز بہتر ہوں گے. اس کا مزید تیسری پرسنالٹی کا شخص وہ ہوگا جس نے انسانیت کو، یا اب دائرہ بڑا ہو گیا نا، اب سرکل بڑا ہو گیا، جس نے ہیومینٹی کو اپنا گول بنا، ہدف بنا، پوری ہیومینٹی کی خدمت کرے. تو بنسبت فرسٹ پرسن کے جس نے نیشن کو بنا دیا تھا اپنے نیشن، یہ بندہ، اس کے آئیڈیالز بڑے ہوں گے اور ایک بڑی پرسنالٹی وجود میں ہے. یعنی کہ اس کی جو ٹریکنگ والی روپ ہے نا، اس کی بڑی ہے. وہ اس کو اچیو کرے نہ کرے وہ تو سیکنڈری ہے، لیکن پرائمری ہے اس کا نظریہ بڑا. تو جب اس کا مطلوب، اس کا آدرش، اس کا نصب العین بڑا ہو، تو اس کے نتیجے میں ایک بڑی پرسنالٹی وجود. یہ ایک اور چیز. تو یہ دو تین چیزیں ہمیں پہلے یاد رکھنی ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، تو پہلے کن سے خطاب تھا؟ یا ایھا الناس، پیپل سے، جنرل. اور اس میں یہ چیز، یہ آیت منشن تھی، پہلی آیت کے اینڈ میں تھا، ضعف الطالب والمطلوب. جب خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے، سب سے، مطلب بلیورز سے، تو جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس میں 2 ہی آیتیں ہیں اور اس میں 8 کمانڈز ہیں. پہلے میں کوئی کمانڈ تھی ہی نہیں، ایک جنرل سی میسج تھی، جنرل سی ایک انفارمیشن تھی، غور و فکر کرنے کو کہا گیا تھا. اب جب یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہ پہلی آیت میں اور یہ آیت سجدہ ہے. سیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد سجدہ کر لیجئے گا. تو ارکعوا، رکو کرو، وسجدو، سجدہ کرو. اور جب بھی ارکعو یا وسجدو یعنی کہ نماز کو کوئی جز منشن ہونا، تو اسے نماز ہی منشن ہوتی ہے، مراد ہوتی ہے. اور رکو کرو یہ بھی کمانڈ ہے، وسجدو سجدہ کرو یہ بھی کمانڈ ہے، وعبدوا رب اپنے رب کی عبادت کرو. اب اگر رکوع اور سجدہ میں عبادت آ گئی تو یہ سپریٹ عبادت کیوں منشن ہے؟ اس پہ آپ غور و فکر کریں گے، ابھی کا ٹاپک یہ نہیں. اور چوتھی کمانڈ جو یہاں پہ منشن ہوئی ہے وہ ہے وفعلوا الخیر، خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، اچھے کام کرو. اب اس کا بھی یہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے کہ کتنے وفعل الخیر ہو سکتے ہیں، کیا کیا وفعل الخیر، کیا کیا بھلائی کے کام اب کر سکتے ہو. لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو. سورہ عصر میں کیا تھا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. وہاں پر کامیابی تھی نقصان کے کانٹیکسٹ، کہ نقصان سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچ گئے تو کامیاب ہو گئے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ کامیابی کا منشن ڈائریکٹلی ہے. وہاں پہ نقصان سے بچنے کا بولا گیا تھا، یہاں پہ ڈائریکٹلی کامیابی کا بولا گیا. اس کے بعد وجاہدوا فی اللہ حق جہد، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، کوشش کرو جتنا کہ کوشش کرنے کا، جد و جہد کرنے کا حق ہے. وہ اجتباکم، بہت ہی امپورٹنٹ ٹرم ہے یہاں پہ، اس نے تمہیں چن لیا. اس سے پہلے جو پہلی 4 آیتیں تھی وہاں پہ تھا استفا، اللہ استفا، وہ ہم ابھی دیکھیں گے.
استفا اور اجتبا، اجتبا ہوتا ہے چن لینا کسی چیز کے لیے، جس طریقے سے آپ جیسے ہم کرتے ہیں نا کرکٹ ٹیم سلیکٹ، سلیکٹ اور چوائس ایک سملر میننگ ہے دونوں کا، چوائس اور سلیکشن، بٹ لیکن باریک سا فرق ہے۔ چوائس ہوتی ہے کہ اس میں کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں آئی چوز ٹو ایٹ دس فلیور آف آئس کریم، میں نے یہ آئس کریم کا فلیور چوز کیا، اچھی لگ رہی ہو، لیکن سلیکشن میں پرپز ہوتا ہے کہ کرکٹ ٹیم سلیکٹ ہوگی تاکہ ورلڈ کپ جیتے، میری سلیکشن ہوگی یو پی ایس سی ایگزام میں تاکہ میں کوئی آفیسر بنوں، آئی ایس جو سول سرونٹ بنوں۔ جو سلیکشن ہوتی ہے وہ کسی کو پرپز فل ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے بلیورز سے، اور انہیں کو کمانڈ ہے، یہ ہیومینٹی سے باقی لوگوں سے نہیں ہے، یہ صرف ان سے ہے جنہوں نے اس دعوت کو مانا جو جائے الناس میں تھا۔ جنہوں نے مانا ان سے فردر خطاب، جنہوں نے مانا ہی نہیں ان سے یہ خطاب نہیں ہے، یہ سارا خطاب، یہ دو آیتیں ہیں، یہ صرف ان سے ہے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا جو پہلے چار آیتوں میں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمانڈمنٹ کیا ہے؟ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی کہ اگر چنے گئے ہو نا تو وہ تو پرپز فل ہے، اس کے پیچھے تو کوئی پرپز ہوگا پھر، جیسے کرکٹ ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے، ایسے تو نہیں نا بس کھیلنے کے لیے۔ آپ کی زندگی جو ہے، مومنین کی زندگی جو ہے، مومنین کی جو لائف ہے وہ پرپز فل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہے کسی چیز کو، وہ ایسے نہیں ہے، اب وہ پرپز پتہ ہونی چاہیے۔ وہ اجتباکم، اب یہ دو ورڈ ہے استفا اور اجتبا، اور یہ دونوں نا، دونوں ٹرمز یوز ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبہ، دونوں الفاظ ان کے لیے یوز ہوئے، بہرحال اس میں بھی نہیں جا سکتے۔ ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا، اس کے بعد جو ہے نا وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم مسلمین من قبل وفی حاضا، یہ یہاں سے یہاں تک ایک کلوز ہے، جیسے آپ کا سبورڈینیٹ کلوز سینٹینس میں نہیں ہوتا، کہیں ریلیٹو کلوز ہوتا ہے جو سینٹینس کا ہی پارٹ ہے، جیسے بریکٹس میں رکھتے ہو آپ بھی یا کاماز میں رکھتے ہو، یا ریلیٹو کلوز آ گیا، ٹھیک ہے، تو ایک کلوز ہے سبورڈینیٹ کلوز۔ تو اس کے بعد جو لام یہاں پہ آیا ہے اس کو کہتے ہیں لام التعلیل، دیٹ از نون ایز لام آف ریزن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، کیوں چنا، کس چیز کے لیے چنا ہے، یہ اب ریزن بتا رہے ہیں، لام التعلیل ریزن بتا رہا ہے کہ پرپز کیا ہے سوری کی زندگی۔ عدنان بھائی، آڈیو کوالٹی نا کافی لیس ہے، آئی سجیسٹ انٹرنیٹ سیٹنگ چیک کر لیجیے یا نہیں تو ریجوائن کر لیجیے، کیونکہ کافی وہ کم آ رہی ہے آواز۔ ایک سیکنڈ، اینی بیٹر، کچھ بیٹر ہوا؟ یس یس ٹھیک ہے ذرا ایک سیکنڈ، شیئر کرتا ہوں اسکرین۔ ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا یہ چیز کہ کہ یہ جو لام آیا ہے یہاں پہ، یہ لام التعلیل ہے، لام آف ریزن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، آپ لوگوں کو چن لیا ہے، بلیورز کو چن لیا ہے، کس چیز کے لیے؟ اب وہ لام آف ریزن کے بعد ریزن دیا گیا ہے، یعنی کہ بلیورز کی زندگی جو ہے وہ پرپز فل ہے، اس کا پرپز کیا ہے؟ لیکون الرسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ تاکہ رسول بنے گواہ تم پر، رسول بنے گواہ تم سب پر، اور تم بنو گواہ لوگوں پر۔ اب ایک گواہ بننا کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پہلے امر ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں اوپر 5 آ گئے تھے نا، وجاہدوا تک، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، چمٹ جاؤ اللہ سے، وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، 8 فعل امر آ گئے یہاں۔ لیکن ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے نا گول آف بلیور، وہ یہ ہے جو میں نے انڈر لائن یہاں پہ کیا اور بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا ہے لیکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ رسول گواہ بنے تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم سب گواہ بنو لوگوں پر۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے گواہ بننا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو، سب کو کریٹ کیا، اس دنیا میں انسان بنائے، تو انسانوں کو کہا کہ غور و فکر کرو اس کائنات پہ، اپنے رب کس کے لیے بنایا؟ عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
अपने गौर व फिक्र से किसी कंक्लूजन तक पहुंचो, इस कायनात पे गौर व फिक्र करो, जिनको हम कहते हैं आयात, जरा आयात फिल आफाक और फी अनफुस, यानी कि हॉराइजन्स में, यानी कि इस कायनात में जो आयात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात है ना, सन राइज होना, सनसेट होना, दिन रात का उलट फेर, ये सारी सारी चीजें क्या है, आयात फी आफिल आफाक। इसी तरीके से अनफुस, इंसान के अंदर, हमारे अंदर भी आयात है, साइंस है, आयात यानी कि साइंस है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। और ये पता है हमें कि हमारे अंदर इतने सारे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, बाकी बाकी सिस्टम, ये भी आयात है। इनके ऊपर जब इंसान गौर व फिक्र करता है तो कहता है इस कायनात का खालिक कोई है, इन चीजों का क्रिएटर कोई है, ये ऐसे ही नहीं है। उसके बाद भी सोल है, फिर बाकी बाकी चीजें। तो जब इंसान इन चीजों के ऊपर गौर व फिक्र करता है तो किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है। लेकिन इंसान के पास कुछ एक्सक्यूज हो सकता है, इंसान एक एक्सक्यूज भी बना सकता है, भाई मुझे नहीं पता थी, लेकिन वो तो चलेगा नहीं ना। इग्नोरेंस ऑफ एक्सक्यूज नहीं चलेगा ना। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी चला रहे हो, आप थोड़ी ट्रैफिक वाले को बोलोगे रास्ते में, भाई मुझे पता ही नहीं थी रेड लाइट पे रुकना है। वो तो मानेगा नहीं ना, वो तो चालान कटेगा आपका, आपका फाइन तो होगा। और कोई क्राइम किया आपने या कोई चीज, आप कानून को ये नहीं बता सकते मुझे पता थी नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है कि उन्होंने हम तक क्या किया, प्रॉफिट्स भेजे, हमें प्रॉफिट्स भेजे। पहले क्या है, पहले खुद इंसान को गौर व फिक्र करना है, अपनी अक्ल यूज करनी, अपना फितरत इंटेलिजेंस यूज करनी है, ताकि इस देखे कायनात में राइट लेफ्ट, मेरी जिंदगी कहाँ था मैं जब मैं पैदा हुआ, मैं उससे पहले था नहीं, अब कहाँ जा रही जिंदगी। उसके बाद जब प्रॉफिट्स आते हैं, वो उसका जो एक्सक्यूज हो सकता है, या हो सकता है 100% कंक्लूजन पे ना पहुंचे, 100% यकीन पैदा ना हो, तो प्रॉफिट से वो यकीन पैदा होता है, और प्रॉफिट्स उन एक्सक्यूजेस को दूर करते हैं। तो प्रॉफिट्स का काम क्या है, उसी चीज को जो आपके अंदर थी ना, जो अंदर थी इंसान के अंदर, वो आवाज, उसी को अपील करना। यानी कि वो कोई नई बात आपको नहीं बता रहे, वो वही चीज बता रहे जो इंसान सलीमुल फितरत इंसान के अंदर हो। तो अब अगर एक्सक्यूज बना, कल को वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने क़यामत के दिन कहे, अल्लाह तो मुझे तो पता ही नहीं थी, हो सकता है एक्सक्यूज। लेकिन अब रसूल गवाह बन के उठेगा, सर मैंने तो पहुंचा दिया, या अल्लाह मैंने पहुंचा दिया। हाँ, तो वो क्या है, गवाह बन के प्रॉफिट है। अब तो प्रॉफिट नहीं है ना, अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद क्या है, अब ये लिंक किनको सौंपी, ये चीज किनको सौंपी दी गई, उम्मत मुस्लिमा। अब ये बिलीवर्स को सौंपी दी गई, वो जो काम जो प्रॉफिट्स का था वो अब आपको दिया गया है। व तकूनू शुहदा अलन्नास, क्या है, लित यकून रसूल शहीदन अलैकुम, तो रसूल गवाह बने तुम पर, और तुम गवाह बनो लोगों। यानी कि अब आप तक वो जिम्मेदारी है वो चीज दूसरों तक पहुंचाना। जो काम प्रॉफिट्स का था कि लोगों को अल्लाह से मुतारिफ कराना, लोगों को अल्लाह तक, अल्लाह के साथ जोड़ना, लोगों को अल्लाह की तारीफ करना, अल्लाह एक्सप्लेन करना व्हाट इज गॉड, या उनके क्वेश्चंस, या उनकी, या दो काम होते हैं प्रॉफिट्स के, जैसे कुरान में ही मेंशन हुआ है ना। एक ये कि अगर कोई एक्सक्यूज हो, वो कहे मुझे पता ही नहीं थी, वो अब तो हो गया, वो गवाह बन के आ गया, प्रॉफिट ने मेंशन कर दिया कि मैं हूँ, मैंने तो बता दिया, मैंने तो अपना काम कर दिया। और दूसरा जो सूरह हदीद में मेंशन हुआ है ना, अ, वो है लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग इंसाफ पे कायम रहे। देखिए, अगर इंसान को पता भी हो दीन के बारे में, और आखिरत के बारे में, और अपने रब के बारे में, लेकिन उसके बाद भी उसको एक एक्सक्यूज हो सकता है, वो कहे कि जालिम बादशाह ऊपर बैठा था, फिरौन बैठा था, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता अपना दीन। ये भी एक्सक्यूज हो सकता था ना। या आज की डेट में हम बोलेंगे कि इंसान ये बोल सकता है कि मेरे पास तो अपना पेट भरने के लिए भी टाइम नहीं था, मेरे पास, वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस इंसान दे सकता है। तो रसूलों का काम ये था कि वो सारे एक्सक्यूजेस जो हो सकते थे एक इंसान के लिए, वो सारे के एक्सक्यूजेस खत्म कर। अब वो काम किसको दे दिया गया, उम्मत मुस्लिमा को और बिलीवर्स को, कि वो भी जो सारे रुकावटें हैं एक आम इंसान को दीन फॉलो करने में, वो कोशिश करें कि उन रुकावटों को दूर करें।